کیا جاتا ہے. اوکے لیٹس ٹیک این ایگزامپل. ایگزامپل میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس پرابلم ہے جی، ہم نے ایک کریکٹر ریڈ کرنا ہے یوزر سے. اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ یہ جو لیٹر ہے جو اس نے کریکٹر ان پٹ کیا ہے یہ الفابیٹ اس رینج کے اندر فال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اگر تو یہ اے سے لے کے زی جو ہے انکلوڈنگ اے اینڈ زی اس رینج میں فال کرتا ہے ہمارا جو ہم نے ان پٹ لی ہے تو ہم اس کو ڈسپلے کروائیں گے، ادروائز ہم اس کو ڈسپلے نہیں کروائیں گے. تو اگر ہم اس کا سوڈو کوڈ دیکھیں تو سوڈو کوڈ میں ہمارے پاس کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اے ایل رجسٹر کے اندر کریکٹر کو انپٹ کرنا ہے. وی ول ریڈ کریکٹر انٹو اے ایل رجسٹر. اس کے بعد ہم ایک اف کنڈیشن استعمال کریں گے جس میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ جو ہم نے کریکٹر انپٹ کیا ہے وہ اس کا جو کوڈ ہے ایسکی کوڈ وہ اس کیپیٹل اے کے ایکول ہونا چاہیے یا اس سے بڑا ہونا چاہیے. اور یہ جو کریکٹر انپٹ کیا ہے اس کا جو ایسکی کوڈ ہے وہ زی سے کیپیٹل زی سے چھوٹا ہونا چاہیے یا اس کے ایکول ہونا چاہیے. اور جب یہ دونوں کنڈیشنز ٹرو ہوں گی، کنڈیشن 1 یہ ہے اور یہ کنڈیشن 2 ہے، اگر یہ دونوں کنڈیشنز ٹرو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ جو انپٹ ہے وہ لیٹر اس رینج کے اندر فال کر رہا ہے، اے سے زی کی رینج میں. اور اگر ان میں سے ایک بھی کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے، لیٹس سے کہ یہ فرسٹ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے، ہمارا جو کریکٹر ہے اس کا جو ایسکی کوڈ ہے وہ اے سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ لیٹر اس رینج کے اندر نہیں ہے، وہ اس رینج سے باہر ہے، کچھ اور ہی ہم نے کریکٹر ریڈ کیا، تو پھر ہم اس کو ڈسپلے نہیں کریں گے. تو اینی ہاؤ اگر یہ دونوں کنڈیشنز ٹرو ہیں، فرسٹ کنڈیشن اینڈ سیکنڈ کنڈیشن، تو ہم ڈسپلے کریں گے، ادروائز وی ول ٹرمینیٹ دا پروگرام. اب اسمبلی میں کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کریکٹر ریڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس اے ایچ کے اندر فنکشن نمبر 1 موو کریں گے اور انٹرپٹ کو کال کریں گے. جب یہ دونوں انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہوں گی تو جو آپ ان پٹ دو گے کی بورڈ سے وہ اے ایل رجسٹر کے اندر جائے گی، اے ایل کے اندر اس کا ایسکی کوڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے ایسکی کوڈ کو کمپیئر کرنا ہے کیپیٹل اے کے ساتھ. ریمبر کہ کیپیٹل اے کا ایسکی کوڈ ہوتا ہے 65، تو یہاں پہ آپ اس چیز کو سورس آپرینڈ کو 65 کے ساتھ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. تو پہلی کنڈیشن کمپیئر کریں گے، اگر تو یہ ایکول ہے اگر تو یہ ہمارا اے ایل کا جو ایسکی کوڈ ہے وہ اس سے لیس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کریکٹر الفابیٹ نہیں ہے، یہ اس رینج کے اندر فال نہیں کر رہا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹرمینیٹ پہ یعنی اس پوائنٹ پہ کنٹرول کو ٹرانسفر کرنا ہے ڈن پہ. تو یعنی آپ نے کمپیئر کیا، اس کے بعد اگر یہ اے ایل کے اندر ایسکی کوڈ بلو ہے 65 سے تو آپ ٹرمینیٹ پہ چلے جاؤ. یعنی پہلی، اس کا مطلب تھا کہ پہلی کنڈیشن فالس ہو گئی ہے. اب اگر پہلی کنڈیشن چونکہ فالس ہو گئی ہے تو ہمیں سیکنڈ کنڈیشن چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اینڈ میں ہم نے کہا تھا کہ ایک بھی کنڈیشن اگر فالس ہو جاتی ہے تو سیکنڈ کنڈیشن ول ناٹ بی ایویلویٹڈ. تو آپ کا یہ پارٹ جو ہے اسکپ ہو جائے گا، کنٹرول ڈائریکٹلی یہاں پہ آ جائے گا. لیکن اگر یہ کنڈیشن جو ہے یہ ٹرو ہے، یعنی اے ایل جو ہے اس کے اندر جو ویلیو ہے وہ 65 سے بڑی ہے یا اس کے ایکول ہے، تو پھر آپ نے سیکنڈ کمپیئر جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا. یعنی یہ فالس ہو جائے گا، جمپ آپ جمپ نہیں لو گے بلکہ یہ پارٹ چلے گا. اب وہ چیک کرے گا کہ کیا اے ایل کے اندر جو کوڈ ہے وہ زی کے برابر ہے یا اس سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے. اگر یہ زی سے بڑا ہوتا ہے تو اس کا اگین یہی مطلب ہوگا کہ یہ لیٹر جو ہے یہ اس رینج میں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ہم نے جمپ اف ابو استعمال کیا، یعنی اگر اے ایل کے اندر جو ویلیو ہے وہ زی سے بڑی ہے، اس کا مطلب ہے یہ لیٹر نہیں ہے. اب تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹرمینیٹ کر دینا. ادروائز آپ سمپلی اے ایل کے کوڈ کو ڈی ایل میں موو کرو گے. فنکشن 2 جو ہے وہ آپ نے اے ایچ کے اندر رکھنا ہے اور انٹرپٹ کال کرنا ہے. تو یہ جو لاسٹ یہ موو اے ایچ 2 اینڈ انٹرپٹ 21 یہ کیا کریں گے؟ یہ ڈاس کو کال کر کے جو ڈی ایل کے اندر ویلیو ہے اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کر دیں گے، یعنی آپ کا وہ جو لیٹر ہے وہ اسکرین پر ڈسپلے ہو جائے گا. تو ریمبر ابھی ہم نے پریویس سلائیڈ کے اندر دیکھا تھا، ایز یو کین ریڈ ہیئر کہ اینڈ کے کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنزیکٹو کمپیئر اور جمپ انسٹرکشن کا ایک جو ہے کنزیکٹو پیئر استعمال کرنے ہیں ہر کنڈیشن کے لیے. تو آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہی کیا ہے، یہ پہلا پیئر کمپیئر اور جمپ کا اور یہ دوسرا پیئر. تو کنزیکٹولی آپ نے اینڈ کے کیس میں یہ پیئرز استعمال کرنے ہیں کمپیئر اور جمپ انسٹرکشن کے. اسی طرح اگر لیٹ سے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی تیسری کنڈیشن ہے اینڈ سب کنڈیشن 3،
آپ کنزیکٹولی سیکنڈ کنڈیشن کے بعد اگین پھر آپ کمپیئر اینڈ جمپ انسٹرکشن استعمال کرو گے. اوکے جی، اب دیکھتے ہیں ایک پرابلم جو کہ اور کنڈیشن جو ہے اس کی بیس پہ ورک کرے گا. اس میں کیا کرنا جی، وی ول ریڈ اے کریکٹر اف اٹ از اسمال وائی اور کیپیٹل وائی، تو ہم نے اس کو ڈسپلے کرنا ہے، ادروائز پروگرام کو ٹرمینیٹ کرنا ہے. تو سوڈو کوڈ دیکھیں، اسی طرح ای ایل کے اندر ہم نے کریکٹر ریڈ کرنا ہے. اس کے بعد ایف کنڈیشن ہے کریکٹر از وائی یا اٹ از اکول ٹو کیپیٹل وائی تو ڈسپلے کر دیں، ادروائز ٹرمینیٹ کر دیں. تو اب دیکھیں اور کنڈیشن ہے. اور کنڈیشن کا مطلب کیا تھا کہ یا تو یہ کنڈیشن ٹرو ہونی چاہیے کنڈیشن 1 یا کنڈیشن 2 یہ ٹرو ہوگی تو آپ کا یہ کریکٹر ڈسپلے کر دیا جائے گا. یعنی دونوں میں سے ایک بھی کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی تو یہ کریکٹر ڈسپلے کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. تو اس میں بھی دیکھیں اسی طرح سب سے پہلے ہم نے یہ کریکٹر ریڈ کر لیا. اس کے بعد پہلی کنڈیشن ہم نے ایویلویٹ کرنی ہے کمپیئر اے ایل کاما اسمال وائی اف بوتھ ویلوز آر اکول، یعنی جو اے ایل کے اندر ہے اور یہ جو وائی ہے ان کا کوڈ آپس میں اکول ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی سیکنڈ کنڈیشن کو ایویلویٹ نہیں کرنا، آپ نے سمپلی کنٹرول ٹرانسفر کر دینا جہاں پہ آپ اس کو ڈسپلے کرو گے. تو آپ کا یہ کنٹرول یہاں پہ آ گیا، کیونکہ اور کے کیس میں صرف ایک کنڈیشن اگر ٹرو ہو جاتی ہے تو دیٹ از اینف کہ ہمارا اوور آل آنسر جو ہے وہ ٹرو آئے گا کنڈیشن ایویلویشن کا. تو آپ کو سیکنڈ کنڈیشن چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لیٹ سے کہ ہماری یہ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے، وہ اسمال وائی کے ایکول نہیں ہے، تو اس کیس میں پھر وہ کیا کرے گا، یہ سیکنڈ کنڈیشن کو ایویلویٹ کرے گا جو کہ ایک پیئر ہے اسی طرح کمپیئر اور جمپ کا. تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اے ایل جو ہے وہ کیپیٹل وائی کے ایکول ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پہ استعمال کیا کمپیئر اے ایل کاما کیپیٹل وائی جمپ ناٹ ایکول ڈن، یعنی اگر یہ ایکول نہیں ہے تو آپ نے ڈن کے اوپر یعنی ٹرمینیٹ پوائنٹ پہ کنٹرول ٹرانسفر کر دینا. ادروائز آبویسلی اگر یہ کنڈیشن جو ہے ہماری فالس ہو جاتی ہے، یہ والی بھی، یعنی وہ کیپیٹل وائی کے ایکول نہیں ہے، یعنی کیپیٹل وائی کے ایکول ہے، تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے، یعنی یہ کنڈیشن فالس ہوگی تو یہ آپ کا کنٹرول آبویسلی یہ نیچے کی طرف ہی آئے گا، تو یہ شو لیول پہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس کیپیٹل وائی کو اسکرین پر ڈسپلے کر دیں گے. اوکے، سو اینڈ اور آر کا اگر ہم امپلیمنٹیشن کمپیرزن دیکھیں تو اس میں اگر ہم برانچ دیکھیں کب لی جائے گی، تو اینڈ کے کیس میں ہماری دونوں سب کنڈیشنز کا ٹرو ہونا ضروری ہے. اور کے کیس میں صرف ایک بھی کنڈیشن ٹرو ہے تو دیٹ از اینف. کون سے بلاک کو ہم نے اسکپ کرنا ہے، تو ہم نے بلاک کو اسکپ تب کرنا ہے جب ایک بھی کنڈیشن ہماری فالس ہو جاتی ہے، جبکہ اس میں تمام کنڈیشنز کا فالس ہونا ضروری ہے اگر آپ نے بلاک کو اسکپ کرنا ہے، یعنی وہ بلاک جو کہ کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جمپ کی ڈائریکشن کیا ہوگی، تو جمپ جو ہے یعنی کنٹرول ول بی ٹرانسفرڈ پاسٹ بلاک آن فیلئر، یعنی اگر کنڈیشن فیل ہو جاتی ہے تو آپ نے پاسٹ بلاک کا مطلب ہے ٹرمینیشن پوائنٹ. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ یعنی ڈن کر رہے ہو یا اینڈ اف آپ کا ہو رہا ہے تو آپ نے اس پوائنٹ پہ کنٹرول کو ٹرانسفر کر دینا. اور کے کیس میں کنٹرول کہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے گا، انٹو بلاک آن سکسیس، یعنی اس بلاک پہ انٹو بلاک اس بلاک کو کہہ رہے ہیں جو کہ کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کنڈیشن ٹرو ہونے کے کیس میں جس بلاک کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے کنٹرول وہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے. اوکے، یو کین کمبائن این سب کنڈیشنز، اسی طرح اور میں بھی آپ این نمبر آف کنڈیشنز مینشن کر سکتے ہیں. اگزامپل ہم نے ابھی دیکھی کہ اس میں اے سے زی کے درمیان اگر کوئی بھی لیٹر ہے تو ہم اس کو پرنٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ اسمال وائی تھا یا کیپیٹل وائی تھا تو ہم نے اس کو ڈسپلے کروانا ہے. اوکے، ایکسٹرا لیبل نیڈڈ نو، اس میں ہمیں کوئی ایکسٹرا لیبل نہیں چاہیے ہوتا، لیکن اس میں جو ہے ہمیں ایکسٹرا لیبل چاہیے ہوتا ہے. ایکسٹرا لیبل سے ہماری کیا مراد ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں اس کیس میں ہم نے اور کے کیس میں ہم نے یہ دو لیبلز استعمال کیے ہیں، جبکہ اینڈ کے کیس میں آپ صرف ایک ہی لیبل استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اینڈ کے کیس میں آپ کو صرف ایک لیبل ریکوائرڈ ہے، اور وہ لیبل کون سا ہوگا، جب آپ نے جس پوائنٹ پہ فالس کے کیس میں کنٹرول ٹرانسفر کرنا ہے. جبکہ اور کے کیس میں آپ کو دو لیبل چاہیے ہوتے ہیں، ایک وہ لیبل جو کہ کنڈیشن ٹرو ہونے کے کیس میں آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، دوسرا لیبل جو کہ فالس ہونے کے کیس میں آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اوکے، کامن مسٹیکس ہماری کیا ہوتی ہیں،
رانگ جمپ ڈائریکشن ہو سکتی ہے، یا جو ہے آپ نے انٹرپٹ جو ہے اس کو فارگیٹ یو ہیو فارگاٹن اے ایل آفٹر انٹرپٹ 21، کہ آپ نے اے ایل کے اندر کریکٹر ریڈ کیا ہے لیکن آپ اے ایچ استعمال کر لیتے ہیں، تو آپ نے اے ایل کو کمپیئر کرنا ہے، اے ایچ کو کمپیئر نہیں کرنا۔ اسی طرح جو ہے آپ یو آر یوزنگ جمپ انسٹیڈ آف کنڈیشنل جمپ، یعنی آپ انکنڈیشنل جمپ انسٹرکشن استعمال کر رہے ہیں بجائے اس کے کنڈیشنل استعمال کریں، یا جو ہے آپ نے ڈن یا شو لیبل جو وہ اسکپ کر دیا ہے۔ اوکے، دا گڈ تھنگز آر جو کہ آپ کو پروگرامنگ پریکٹس کے اندر شامل کرنی ہے، ٹیسٹ سب کنڈیشنز ان آرڈر۔ اس کا مطلب ہے کہ جس آرڈر کے اندر آپ نے کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں اسی آرڈر میں آپ نے کمپیئر اور کرسپونڈنگ کنڈیشنل جمپ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کنزیکٹولی آپ اسی طرح آپ اس کو لکھو گے۔ تو فار اینڈ آپریٹر ٹیسٹ سب کنڈیشنز سیکوینشلی اینڈ بیل آؤٹ امیڈیٹلی آن دا فرسٹ فیلئر۔ بیل آؤٹ امیڈیٹلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر سے ہماری کوئی بھی کنڈیشن، چاہے وہ پہلی ہی سب کنڈیشن کیوں نہیں ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے، تو آپ کو ریمیننگ کنڈیشن چیک نہیں کرنے، آپ نے فوراً جو ہے ٹرمینیشن پوائنٹ پہ یعنی ڈن پوائنٹ پہ آپ نے کنٹرول ٹرانسفر کر دینا۔ اس کے علاوہ یوز انٹرپٹ 21H فنکشن 4CH، تو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ آپ 4CH فنکشن جو ڈاس کا یہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے کمنٹ ایوری انسٹرکشن، ہر انسٹرکشن جو اس کو آپ کمنٹ کیجئے۔ اوکے، یہ جو ہے کچھ پروگرامنگ پرابلمس ہیں جو کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کمپاؤنڈ کنڈیشنز کو، تو ان کو آپ پریکٹس کیجئے گا۔ ریڈ دیز پرابلمس، یہ جو ہے اینڈ یا اور جو ہے کمپاؤنڈ کنڈیشنز کے اوپر بیس کر رہے ہیں، تو ریڈ دس اینڈ ٹرائی ٹو امپلیمنٹ کہ آپ یہ کانسیپٹ آپ کو انڈرسٹینڈ آپ کر پائیں یا نہیں کر پائیں۔ اوکے جی، آل دا بیسٹ۔